بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان بن عفان کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے کہا، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت تو اتنا نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد والے مراحل اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے ہی نجات نہ پا سکا تو بعد والے مراحل اس سے مشکل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے جب بھی اللہ کے عذاب کے مناظر دیکھے ہیں تو قبر کا عذاب سب سے زیادہ ہولناک پایا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3297۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی پر قبر میں صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اہل جنت کا، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اہل جہنم کا، اور اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب تجھے اٹھایا جائے گا تو یہ تیرا مقام ہوگا، تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 3299۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی تدفین کے بعد واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہے گا؟ من میت کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، تو جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ لے، اللہ نے تیرے لیے اس کی ابد جنت میں ٹھکانہ تیار کر دیا ہے۔ وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کی طرف دیکھتا ہے اور قیامت کے دن تک اس کی قبر 70 ہاتھ تک فراخ کر دی جاتی ہے اور اس کو تر و تازہ نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ رہا مسئلہ کافر کا یا منافق کا، تو اسے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تو اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے، میں تو نہیں جانتا، لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، لیکن اب میرے علم میں کوئی چیز نہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے، تو نے نہ سمجھا اور نہ پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے گز سے ایک ایسی ضرب لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا چلاتا ہے کہ جن و انس کے علاوہ قریب والی مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 3301۔